بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم کی عزیز طلبہ و طلبات، ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق آخرت پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یہ دنیا ہے۔ الف، بے مقصد جگہ۔ ب، عارضی جگہ۔ جیم، مستقل جگہ۔ دال، کھیل کود کی جگہ۔ تو درست جواب ہے ب، عارضی جگہ۔ اس پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ ب، نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی۔ الف، جنت۔ ب، زمین۔ جیم، جائیداد۔ دال، گاڑی۔ تو درست جواب ہے الف، جنت۔ جیم ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ الف، کھیل کود کے لیے۔ ب، عیش و عشرت کے لیے۔ جیم، آزمائش کے لیے۔ دال، کھانے پینے کے لیے۔ تو درست جواب ہے جیم، آزمائش کے لیے۔ دال ہے، حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو۔ الف، مسافر کی طرح۔ ب، فقیر کی طرح۔ جیم، رئیس کی طرح۔ دال، بادشاہ کی طرح۔ تو اس کا درست جواب ہے الف، مسافر کی طرح۔ ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الف، منافق۔ ب، کافر۔ جیم، مشرک۔ دال، مومن۔ درست جواب ہے دال، مومن۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ڈیش نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ب، آخرت کی زندگی ڈیش ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ جیم، دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت ڈیش کی جگہ ہے۔ آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دال، نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی ڈیش میسر ہوں گی۔ ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ ہے، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی ڈیش ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ الف، آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سوال ب، حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ یہ حدیث ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے لکھیں گے، دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اسے آخرت میں ہر اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ سوال جیم، قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں۔ جواب ہے، قرآن مجید میں موجود آخرت کے نام یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین۔ سوال دال، آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ جواب ہے، آخرت میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اب ہے سوال 4، تفصیلی جواب لکھیں۔ الف، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں۔ تو بچوں، اس کے جواب میں ہم 3 ہیڈنگز لکھیں گے، 3 پوائنٹس آئیں گے۔ آخرت، پہلے آخرت کا مفہوم لکھیں گے، پھر قرآن کی روشنی میں آخرت، پھر حدیث کی روشنی میں آخرت لکھیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو چوتھا پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں، حرف آخر یا خلاصہ کلام۔
ابھی سے آپ ہیڈنگز کے ساتھ لکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ بڑی کلاسز میں آپ کو یہ عادت پکی ہو جائے اور آپ خود سے اپنے جوابات کی ہیڈنگز جو ہیں وہ بنا سکیں۔ تو جواب میں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے آخرت کی اور اس کے نیچے لکھیں گے آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ لکھیں گے۔ مختصر ہم اس کو کریں گے کیونکہ آپ 5ویں جماعت میں ہیں، اتنا میں آپ کو کرواؤں گی تاکہ بآسانی آپ یاد کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے قرآن کی روشنی میں آخرت اور لکھیں گے قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ صفحہ کے درمیان میں، ٹھیک ہے، صفحہ کے درمیان میں آپ لکھیں گے اور ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ لکھیں گے، یعنی کہ انورٹڈ کوماز میں آپ لکھیں گے۔ ترجمہ ہے تو جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے والی لائن سے لکھیں گے عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، ٹھیک ہے، 2 ارشاد ہیں، آپ دونوں ہی لکھ لیں۔ دوسرا جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کوشش کریں عربی بھی لکھیں کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تیسری ہیڈنگ دیں گے حدیث کی روشنی میں آخرت یا حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت۔ اس کے نیچے آپ لکھیں گے ہیڈنگ کے نیچے دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر، یعنی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا عمل کو کہتے ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کو بھی آپ انورٹڈ کوماز میں ڈیفرنٹ کلر کے آپ پین سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو خلاصے کلام یا حرف آخر کی ہیڈنگ دے کر اس کے نیچے ایک لائن لکھ دیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ سوال بے ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اسٹوڈینٹس آپ اس سوال کو بھی ہیڈنگز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ پہلی لائن ہے، اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی؟ نیک کام کرنے کا جذبہ۔ آپ یہ ہیڈنگ لکھ کر اس کے نیچے یہ لائن لکھیں گے۔ پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ بنے گی برائیوں سے بچاؤ۔ یہ ہیڈنگ لکھ کر آپ اس کے اندر لکھیں گے انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے یا بچا رہتا ہے۔ تیسری آپ ہیڈنگ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کیا لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچ جاتا ہے عقیدہ آخرت پر، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے اچھے اخلاق کی اور اس میں آپ لکھیں گے عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہمارا پوائنٹ ہے جواب دہی کا احساس۔ اس کے اندر آپ لکھیں گے عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھا دوسرے سوال بے کا جواب۔ اب ہمارے پاس ہے سرگرمیاں برائے طلبہ، اس میں الف ہے کمرہ جماعت میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کے موضوع پر ساتھیوں سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس موضوع پر آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیا کیا فرق ہے، دنیا کی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے آخرت کی زندگی میں، اور دنیا اور آخرت کا آپس میں آپ دیکھیں کس طرح سے تعلق ہے، اس پہ آپ گفتگو کریں گے۔ بے ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو نیچے 2 کالمز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، کن کاموں کا ہمیں حکم ہے ہمیں کرنا ہے اور کن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ان سے ہم نے باز رہنا ہے۔
پہلا کالم ہے کون سے کام کرنے چاہیے، تو اس میں ہے ماں باپ کا کہنا ماننا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا، وقت کی پابندی کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، اور کن کاموں سے ہم نے گریز کرنا ہے یعنی کہ باز رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، غیبت نہ کرنا یعنی کسی کی برائی نہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا، چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، چوری کرنے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، دوسروں کو برے نام سے پکارنے سے، لڑائی جھگڑے سے، غیبت سے، اس کے علاوہ گالیاں دینے سے، اور بہت سارے کام ہیں، چند کا یہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا باب دوم جو ہے وہ آج ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق جماعت اول تا جماعت پنجم تک تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔